میرا نام نازیہ ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میری سرکاری نوکری لگی تھی۔ میں اپنے ایک بڑے سے گھر میں رہتی تھی اور گھر کے ساتھ مجھے ایک نوکر کے رہنے کا کوارٹر بھی ملا تھا تاکہ میں کوئی نوکر رکھ سکوں تو اسے رہنے کے لیے جگہ بھی دے سکوں۔ جب میں نے رضوان کو نوکر کے طور پر رکھا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ تم اپنے خاندان کو بھی یہیں لے کر رہنا۔ رضوان بہت خوبصورت انسان تھا، اسے دیکھو تو انسان کی بھوک مٹ جاتی، مگر جیسے ہی میں اسے دیکھتی وہ مجھ سے نظریں چرا لیتا۔ مجھے اس کی یہ بات بہت بری لگتی، مگر میں شادی شدہ تھی، میرا شوہر بھی ایک سرکاری کام کرتا تھا، مگر مجھے کسی مرد کا یوں نظر انداز کرنا اچھا نہیں لگتا۔ ایک دن میں جیسے ہی اپنے گھر سے نکلی مجھے سرونٹ کوارٹر سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ میں جیسے ہی وہاں پہنچی تو نوکر اپنی بیوی سے لڑ رہا تھا، مگر مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا اور اپنی بیوی کی تعریفیں کرنے لگا۔ وہ دونوں میاں بیوی مجھے دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور بولے کہ معاف کیجیے گا مالکن، ہم لوگ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، مگر ہم دونوں میں بہت محبت ہے۔ لڑائی کے بعد بھی وہ بڑے ہنسنے والے انداز میں کہہ رہے تھے، جبکہ وہ اور اس کی بیوی دونوں سر جھکا کر کھڑے تھے۔ میں اس کی بیوی کو سمجھانے لگی تو نوکر مجھے کہنے لگا یہ بہت اچھی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ خیر میں نے کوئی بات نہیں کی کیونکہ نوکر اتنا خوبصورت تھا، پر اس کی بیوی معمولی شکل اور بدصورت لڑکی تھی۔ رضوان کی بیوی بالکل بھی اس قابل نہیں تھی، کسی طور بھی یہ لڑکی اس کے قابل نہیں تھی۔ ایک میرا شوہر تھا، میری خوبصورتی کے باوجود بھی باہر کی عورتوں کے چکر میں پڑا رہتا تھا، اور ایک میرے نوکر کی بیوی تھی جو معمولی صورت ہونے کے باوجود اتنے حسین انسان کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ میں نوکر کو اپنا بنا کر رہوں گی اور اس کی بیوی کی سوتن بن کر اسے مزہ تو ضرور چکھاؤں گی۔ میرا شوہر بھی تو یہی سب کچھ کر رہا تھا، اور جب عورت اپنے شوہر کی بے وفائی کا بدلہ لینے پر آتی ہے تو اپنی عزت کو بھی بھول جاتی ہے۔ میں بھی ایسا ہی کر رہی تھی۔ میں نے نوکر سے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر سارا دن نوکر میرے دماغ میں رہا۔ نوکری سے واپسی پر آتے ہوئے میں نے کچھ پھل وغیرہ لیے، سوچا کہ آج نوکر کے کوارٹر میں بھی کچھ پھل دے آؤں گی، اس سے ضرور وہ میری طرف مڑ کر دیکھے گا تو یہ سوچے گا کہ مالکن مجھ پر کیوں اتنی مہربان ہے۔ میں نے پھل لیے اور نوکر کے کوارٹر میں گئی۔ نوکر نے اپنی بیوی سے کہا کہ مالکن سے پھل لے لو اور دور سے ہی میرا شکریہ ادا کر دو۔ یہ دیکھ کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اگلے دن صبح اٹھتے ہی میں نے اس کی بیوی کو اپنے پاس خدمت کے لیے بلایا۔ یہ وہی عورت تھی جس پر نوکر دل و جان سے فدا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلا کر باتیں پوچھنا شروع کی۔ میں نے کہا کیا تمہارا شوہر کبھی تمہیں دکھ دیتا ہے؟ وہ بولی کہ نہیں مالکن، ایسا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بس کبھی کبھار جان بوجھ کر لڑتا ہے، اور جب میں رونے لگتی ہوں تو اسی وقت مجھے منا لیتا ہے اور معافی بھی مانگتا ہے۔ میں اس کی بات سن کر جل بھن گئی تھی۔ ایسا بھی کیا ہے تمہیں جو تم پر اتنا مہربان ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی بس یہ نہیں بتا سکتی، مگر کچھ تو ہے مجھ میں، اسی وجہ سے میرا شوہر میرا دیوانہ ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تھا تو وہ کہنے لگی میرا شوہر مجھے جو کہتا ہے بس میں وہی کرتی ہوں۔ شوہر کے لیے ایسے بن جاؤ کہ وہ تم پر نظر ڈالتے ہی خوش ہو جائے۔ میں نے اس چیز کو دل سے لگایا اور میری زندگی سکون سے ہو گئی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اتنی محبت بھری باتیں کرتی ہوں کہ اسے کہیں اور دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا تھا اور کہا تم تو بڑی شاعرانہ باتیں کرتی ہو، تم کہاں تک پڑھی ہو؟ میں اسے نیچا دکھانے کا سوچ رہی تھی۔ وہ کہنے لگی مالکن میں تو ان پڑھ ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا تو جیسے دل ہی جل گیا تھا۔ کیا تمہارا شوہر کبھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتا؟ میں نے دل کی تسلی کے لیے پوچھا۔ نہیں نہیں مالکن، کسی اور عورت کی طرف دیکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس نے غرور سے اتراتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ میں تمہارے اس غرور کا علاج صرف چند دنوں میں ہی کر دوں گی، اور پھر میرے دل میں ایک آگ لگ گئی۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری خوشیاں برباد کر کے رکھ دوں گی۔ میں باہر سے بہت مسکرا رہی تھی۔ پھر وہ اپنے گھر چلی گئی۔ اگلے ہی دن میں گاڑی سے نکلی تو نوکر سے کہا کہ میرے ساتھ باہر چلو، مجھے ضروری کام ہے، کچھ غریب عورتوں کو سلائی مشین دینی ہے۔ دراصل میں ایک NGO کے ساتھ بھی کام کرتی تھی جو بیوہ اور یتیم بچیوں کو سلائی مشین پہنچاتے تھے، وہ کپڑا سلائی کر کر دیتی تھیں۔ میں نے نوکر سے کہا کہ میں سلائی کی بھاری مشین خود تو نہیں اٹھا سکتی، 3 مشینیں تھیں جو میں نے الگ الگ گھروں میں دینی تھیں، تم بھی آ جاؤ گے تو مجھے ہلکا پڑے گا، مرد کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے نوکر سے کہا تم تو بڑے ہی کچے قسم کے مرد ہو۔ میری بات سن کر وہ چونک گیا۔ میں اس کے اکڑ کو توڑنا چاہتی تھی۔ کیا مطلب مالکن، میں کچے قسم کا مرد ہوں؟
آج تک تو مجھے کسی نے یہ بات نہیں کہی، اور میری بیوی تو میری دیوانی ہے۔ وہ ہنس کر بولا تو میں نے کہا کہ وہ کیوں نہ ہو دیوانی، تمہاری وہ کالی اور تم گورے چٹے ہو، تم پر تو کوئی بھی لڑکی فدا ہو سکتی ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے میں نوکر کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری بات سن کر نوکر غصے سے بولا، ایسی بات نہیں ہے، وہ دنیا کی خوبصورت اور بہترین عورت ہے، میں تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کو دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کی نظریں ابھی بھی بالکل نیچی تھیں۔ میں نے اس کی یہ نظر دیکھ کر کہا، کیا تمہیں میری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں؟ کیا میں اتنی بری ہوں؟ میری یہ بات سن کر وہ دوسری طرف منہ پھیر کر بولا، ایسی بات نہیں ہے مالکن، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تم میری طرف دیکھو، مجھے تمہارے ساتھ کی ضرورت ہے، کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو مجھے خود پر غصہ آنے لگا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں تیز رفتاری سے گاڑی چلانے لگی۔ گاڑی چلاتے چلاتے میں نہ جانے کن خیالات میں کھو گئی۔ تب نوکر نے اچانک چہرہ اوپر کر کے مجھے دیکھا۔ مجھے لگا کہ نوکر بس مجھے ایسے ہی دیکھتا رہے، لیکن اس کی نظروں میں تو خوف تھا۔ سامنے سے گاڑی آئی۔ گاڑی کی وجہ سے وہ مجھے اشارہ کر رہا تھا کہ میں گاڑی دھیان سے چلاؤں، مگر مجھ سے گاڑی رک نہیں سکی اور گاڑی ایک ٹرک سے جا لگی۔ بس پھر کیا تھا، مجھے ہوش نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں سفید پٹیوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، آس پاس کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا دل بہت گھبرا گیا، کہیں میں مر تو نہیں گئی۔ پھر میں نے سوچا کہ ضرور یہ ہسپتال ہے اور میرے جسم پر پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ ایک نرس کمرے کے اندر آئی اور بولی، آپ کو اس ہسپتال میں ایڈمٹ کیا گیا ہے کیونکہ آپ دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آپ دونوں میاں بیوی ہیں؟ نرس نے پوچھا تو میں نے نہ میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ہم میاں بیوی نہیں ہیں، وہ میرا نوکر ہے۔ میری بات سن کر اس نے کہا، خدا کا شکر ہے، میں آپ کے شوہر کو فون کر کے بتا دیتی ہوں، وہ آ کر آپ کا حال چال پوچھ لیں گے۔ آپ پلیز مجھے اپنے شوہر کا نمبر بتا دیجئے۔ اس نے مجھ سے میرے شوہر کا نمبر لیا اور میرے شوہر کو بلا لیا۔ مجھے نوکر کا خیال آیا، کہیں اس سے کچھ ہوا تو نہیں؟ وہ بیچارہ تو میرے ساتھ کام کرنے آیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میرے شوہر بھی آ گئے۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے، بولے کہ تم آئندہ گاڑی نہیں چلاؤ گی، مجھے تمہاری بہت فکر ہو رہی تھی، تمہارا نمبر بھی مسلسل بند جا رہا تھا۔ بہرحال میرے شوہر نے کافی ساری باتیں کی اور پھر مجھے گھر لے جانے کے لیے کہنے لگے، تو میں نے کہا کہ جب میں صحیح ہو جاؤں گی تو ہی چلوں گی نا۔ وہ حیران رہ گئے، بولے تمہاری طبیعت تو بہت بہتر ہے، اصل نقصان تو اس بیچارے کا ہوا ہے جسے تم اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میں ان کے منہ سے نوکر کا ذکر سن کے بے چین ہو گئی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ میں نے پوچھا تو شوہر کہنے لگا کہ اس بیچارے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، وہ ایک ٹانگ سے اپاہج ہو گیا ہے، چہرے پر کافی زخم آئے ہیں کیونکہ اس نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنی ہوئی تھی، لیکن وہ بیچارہ تو اب کسی کام کا نہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں کچھ دن ہسپتال رہی اور پھر گھر آ گئی، مگر نوکر بیچارہ گھر نہ آ سکا کیونکہ ابھی اس کا بہت سارا علاج ہونا تھا، مگر اس کے لیے بہت سارے پیسے کی ضرورت تھی۔ اس غریب کے پاس اپنے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ یہی وقت ہے میں اسے اپنے احسانوں تلے دبا لیتی۔ میں نے اس سے کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہارے علاج کے لیے بہت بہترین ڈاکٹر لے کر آؤں گی جو تمہارا خیال رکھ سکے۔ میں نے نوکر کو پوری طرح شیشے میں اتارنے کی کوشش کی، مگر اس نے میری کسی بھی بات کا صحیح جواب نہیں دیا۔ خیر اس وقت وہ بہت مجبور تھا، وہ چاہتا تھا کہ وہ کسی بھی طرح اپنی بیوی کا خرچہ سنبھال سکے۔ اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ اپنی بیوی کے طلاق نامے پر دستخط کر چکا ہے، کیونکہ میں نے ایک خالی کاغذ پر اس سے دستخط لیے تھے اور اس سے جھوٹ بول دیا کہ یہ تمہارے علاج کے کاغذات ہیں۔ میں بہت خوش تھی، جیسا میں نے سوچا تھا یہ بالکل ویسا ہو رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے اس کے علاج کے لیے باقاعدہ پیسے دینا شروع کر دیے۔ نوکر بھی علاج کرواتا رہا۔ میں خوش تھی کہ 3 مہینے بعد اس کی بیوی کی طلاق ہو جائے گی اور وہ پوری طرح سے میرا ہو جائے گا، پھر میں اپنے شوہر کو چھوڑ دوں گی۔ مگر اوپر والے کا شکر ہے کہ بیوقوفی اور محبت کی پٹی میری آنکھ پر پوری طرح نہیں بندھی تھی۔ 3 مہینے بعد جب نوکر ٹھیک ہو کر میرے سامنے آیا تو اس نے ایک ایسی کڑوی بات کہی جسے سن کر وہ میرے دل سے اتر گیا۔ اس نے جو بات کہی تھی وہ بات تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی، لیکن ہاں اس کے الفاظ بدل کر میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں۔ اس نے مجھے سیدھا سادہ بے وفا عورت کہہ دیا۔ اصل میں جب میں نوکر کو ملنے جاتی تو بہانے سے اس کی بیوی کو باہر بھیج دیتی اور پھر نوکر کے ساتھ اکیلی رہ جاتی۔ میں اٹھ کے نوکر کے پاس چلی جاتی اور اس کے بہت قریب ہو جاتی۔ نوکر میری نیت کو بھانپ گیا تھا، وہ ہمیشہ مجھ سے دور ہونے کی کوشش کرتا، مگر اپنی بیماری کے باعث وہ کچھ نہیں کر پاتا تھا۔
وہ بہت مجبور ہو چکا تھا اور میں اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تھی، بلکہ میں موت کا منہ دیکھ کر آئی تھی۔ پھر بھی میں نوکر کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ نوکر کی جگہ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو وہ کب کا پگھل چکا ہوتا، مگر میرا نوکر سچا اور ایماندار مرد تھا، اچھا انسان تھا۔ وہ اپنی بیوی سے سچا پیار کرتا تھا، اسے دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا، مگر وہ اس وقت بہت مجبور تھا۔ آج جب وہ بالکل ٹھیک ہو چکا تھا تو وہ یہ نوکری چھوڑ کر چلا گیا۔ نوکر کی اس بات نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا اور پھر میں نے خود کو بدلنے کا سوچ لیا۔ آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کر دیا کریں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔